حالیہ دنوں میں ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو ایک دھرنے نے اپنی جکڑ میں لیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں تازہ ترین دھرنا 36 گھنٹے احتجاج میں رہنے کے بعد آج صبح آزاد ہو گیا۔ اسلام آباد آج آزاد ہو گیا، دھرنا ختم ہو گیا۔ وفاقی حکومت و تحریک لبیک پاکستان کے کل رات کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا مظاہرین منتشر ہوئے اور فیض آباد کا راستہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اسلام آباد میں بالآخر معمولات زندگی بحال ہوئے۔ حکومت، مذاکراتی ٹیم اور تحریک لبیک کے درمیان ہاتھ سے تحریر کردہ معاہدہ 4 نکات پر مشتمل ہے۔ معاہدے پہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ، وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور کمشنر اسلام آباد سمیت ٹی ایل پی کی قیادت نے دستخط کیے ہیں، اور اس کے مطابق 2 سے 3 ماہ میں پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان فرانس میں اپنا سفیر تعینات نہیں کرے گی۔ فرانس تمام فرانسیسی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے زیر حراست تمام کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا اور بعد میں موجودہ دھرنے کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوگا۔ اس سے قبل اتوار کی شام پیر کی رات تک دھرنے کی وجہ سے اسلام آباد آنے جانے کے تمام راستے بند رہے۔ ایکسپریس وے، مری روڈ سمیت کئی مرکزی شاہراہیں، بس اڈے بند رہے، دکانیں، بازار، مارکیٹس بند رہی اور اس کے ساتھ ہی 24 گھنٹے سے زائد موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند رہی۔ جیسا کہ دھرنے میں ہوتا ہے، لوگوں کا ناطقہ بند ہو گیا۔ راستے بند ہونے سے راولپنڈی کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جیم رہا، ایمبولینسز تک راستوں میں پھنسی اور ایئرپورٹ پہنچنے میں مسافروں کو بے پناہ تاخیر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزارتوں میں کام کرنے والے ملازمین اپنے دفتر میں نہیں پہنچ سکے۔ پولیس کی جانب سے کئی بار مشتعل مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ مقامی لوگوں کے لیے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یقیناً یہ معاملہ تھا حرمت رسول کا، اور جو خاکے اور جس انداز سے مغرب میں اس وقت مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یقیناً پاکستان کے مسلمان ایسی کسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے وہ چراغ پا تھے، آگ بگولا تھے، اور جس انداز سے بھی ممکن تھا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے اور مغربی دارالحکومتوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے تھے۔ مگر اس کا بنیادی نقصان جو دھرنے کا ہوا وہ مقامی شہریوں کو ہی ہوا اور اسلام آباد کے لوگوں کو ہوا۔ دیکھیں نا سر، آپ دیکھیں یہ سارا پیشنٹ بیمار ہیں اور یہ حالت کی ہے ہاسپٹل میں۔ یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں یہ مریض ہے، میرے پاس کمپلیکس اسپتال جانا ہے، یہ وہ گاڑی میں وہ سامنے میں میں سیکورٹی گارڈ سے ہوں۔ ہماری پے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں ڈیوٹی پہ پر وقت نہ پہنچ سکا تو میری پے کٹ جائے گی۔ ہاسپٹل کا بندہ کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ ہم نے گھر جانا ہے، ہمیں گھر جانے نہیں دے رہے۔ مریض سے آ رہے ہیں، فوجی پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے جو نا ہمیں جانے نہیں دیا۔ یقیناً دھرنا تو ہو رہا تھا، جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ فیض آباد میں جمع تھے، لیکن جو سرکاری انتظامات تھے جو چاروں طرف کیے گئے تھے اس نے یقیناً لوگوں کی زندگی کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالا۔ بہرحال لوگوں کے جذبات تھے اور جذبات بکھرے ہوئے تھے، اور جذبات بکھرنے کا سامان بھی تھا۔ جس طرح سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے مغرب میں، اور خاص طور پہ فرانس کے صدر نے اس سلسلے میں جو کچھ گفتگو کی تھی وہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت ہونا بہت ہی مشکل معاملہ ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک حل نکلا ہے اور مذاکراتی حل ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم سے شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ معاہدہ بھی ہو گیا اور الحمدللہ یہ دھرنا بھی ختم ہو گیا اور معمولات زندگی ہمارے دارالحکومت میں جو ہے وہ پھر بحال ہو گئے ہیں، مگر یہ جو شقیں آپ نے تسلیم کی ہیں اور جو معاہدہ ہوا ہے یہ بہت ہی مشکل عمل نہیں ہے۔ مطلب اس سے آپ نے کمٹ کیا ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ مکمل قطع تعلق کر لیں گے اپنا ہر لحاظ سے۔ یہ مشکل نہیں ہوگا آپ کو عمل کرنا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کامران صاحب مجھے اپنے ساتھ شریک و گفتگو کرنے کا۔ اس کا تھوڑا سا اگر میں بتاؤں، گزشتہ جس دن سے صدر میکرون کا بیان آیا ہے اس پہ پوری اسلامی دنیا کا
ایک رد عمل ہے، ایک جوش جذبہ ہے، ایک غم و غصہ ہے، اور اس کا ہر ایک ملک میں مختلف طریقوں سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ ایک کہنا پڑتا ہے کہ کل کے اور برملا اور علانیہ مکرون کے بیان کو کسی نے اگر کنڈیم کیا ہے، کسی نے اگر جواب دیا ہے، تو اسلامی دنیا میں دو ہی حکمران ہے، ایک عمران خان ہے اور دوسرے طیب اردوغان ہیں، جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور فی الفور جواب دیا ہے۔ باقی جو اس دھرنے کے جو کل ختم ہوا یا جو احتجاج کے لوگ تھے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے پیروکار، ملکی سطح پر تو ہر جگہ پہ ہوئی، لیکن یہ ایک اجتماعی دھرنا تھا اور بڑے لیول کا تھا۔ ان کے احساسات اور جذبات اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر کیبنٹ کے تمام ممبر، پارلیمنٹ کے تمام اراکین، بیوروکریسی کے سارے لوگ، ہمارے ریاستی اداروں کے جتنے سربراہ اور ذمہ داران ہیں، سب کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو سڑک پہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن جو روڈز پہ ہیں ان کے برملا اور کھل کے اور بغیر کسی مطلب کہ حکمت کے وہ اظہار کر دیتے ہیں، اور جو حکومتی ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اس کا کے لیے ایک طریقہ کار، ایک پالیسی اور ایک ڈپلومیسی کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار پاکستان کر چکا ہے اور اس کے لیے مزید بھی اقدامات ہونے والے ہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا پاکستان جو کچھ کیا ہے یا کر رہا ہے، تاکہ ہمارے ویورز کو اور دیکھنے والوں کو میں پھر بھی ابھی جاننا چاہوں گا، جو میرا بنیادی سوال تھا کہ جو آپ نے مذاکرات کے نتیجے میں جو نکات طے ہوئے ہیں، یہ بہرحال لگتا یہ ہے کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ فرانس سے مکمل طور پہ قطع تعلق کرنے کی ایک سفر شروع کیا جائے گا، کم از کم یہ تو نہیں کہا گیا ہے کہ کر لیا جائے گا یا میں اس کی طرف آتا ہوں کامران خان، لیکن تھوڑا سا چونکہ ایک فورم آپ کا ہے اور بہت دنیا کے بہت کروڑوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو حکومتی جو اقدامات ہے اس میں پہلی پرائم منسٹر نے اس کو کنڈیم کیا، پھر خطوط لکھے گئے تمام سربراہان حکومت اور سربراہان مملکت کو، اور پھر فارن منسٹری کو کہا گیا کہ نائجر میں جو وزرائے خارجہ کا کانفرنس ہو رہا ہے OIC کا، اس میں پاکستان کی طرف سے اسلاموفوبیا اور اس طرح کے جو گستاخانہ اقدامات ہو رہے ہیں، ابھی فرانس کی طرف سے ہو گئے، اس سے پہلے باقی کچھ یورپی ممالک کی طرف سے ہو گئے تھے، تو اس کے ایجنڈے پہ OIC کے نائجر والے اجلاس کے ایجنڈے پہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی تہیہ ہے کہ میں مختلف سربراہان حکومت، سربراہان مملکت کا جن کا پاکستان کے ساتھ ایک کلوز تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی میں بات کروں گا، ٹیلی فونک اور ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں یعنی 3-4 دن پہلے مجھے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ میں گیا تھا اور ایجپٹ ایمبیسیڈر سے، کیونکہ شیخ الازہر نے، جامعۃ الازہر عالم اسلام کا سب سے قدیمی اور یادگار شہرۂ آفاق ادارہ ہے، تو شیخ الازہر نے ایک کونسل بنائی ہے، کونسل آف ایلڈر، پورے اسلامی دنیا میں سے لوگ ہیں اس میں۔ وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چارلی ہیبڈو کے خلاف بطور ماڈل، بطور ایگزامپل ایک کیس لڑا جائے گا، قانونی جنگ لڑی جائے گی کسی انٹرنیشنل فورم پر، اور پاکستان اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، ان سے نامی گرامی وکلاء اور قانوندان جو ہے اس کو ہائر کیا جائے گا اور اس میں شریک ہوں گے۔ تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف سے شیخ الازہر کو کہیں کہ پاکستان اس میں بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور یہ بہت مناسب رستہ ہے، اور اس طریقے سے شاید یورپ کے جو باضمیر طبقات ہیں ان کے آنکھیں کھل جائیں اور ان کو کچھ احساس ہو جائے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کا انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے پیغام دیا اور شاید اگلے 1-2 دن میں شیخ الازہر کی ڈائریکٹ بات بھی پرائم منسٹر کے ساتھ اس پہ ہو جائے۔ دوسرا ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے شیخ الازہر کے ذریعے سے کہ ویٹیکن سٹی میں پوپ کے ساتھ اور یہودیت کی جو مذہبی رہنما ہے،
کیونکہ یورپ کے سیاست میں مذہب ایک بیک ڈور جو ہے، ایک چینل ہے، ایک پالیسی ہے، اور مذہب ان کے پالیسیوں پر یقیناً اثر انداز ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو ہم ان کو بھی اسلامی دنیا کے مذہبی مقتدر جو رہنما ہے، اس میں شیخ الازہر بھی شامل ہے، امام کعبہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور شخصیات، یہ مل کر ان کو یہ باور کرائیں کہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یہ تہذیبوں کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، مذاہب کے کلیش اور یہ تصادم فرمائیے کی گا، طرف آپ میں جا سمجھ رہے ہیں۔ گیا، اور میں اس کی حساسیت بھی سمجھ گیا، اس کے نکات بھی سمجھ گیا، لیکن جیسے کہ کل یہ دھرنا ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے مسلمان بھائی ہیں، جو ظاہر ہے کہ جذبات ان کے بے قابو ہوئے، جو کیفیت ہم نے وہاں دیکھی ہے فرانس میں، اور پھر ظاہر ہے یہ اجتماع ہوا، تو یہ تو جذبات آپ کے بھی ہیں، یہ جذبات تو میرے بھی ہیں، یہ تو سارے پاکستان کے جذبات ہیں، تو یہ کیوں لگتا ہے کہ ان کے جذبات اور ہمارے جذبات میں کہیں بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ کیوں جب یہ دھرنے سے پہلے آپ نے حضرت یہ جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں اور ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے، کیوں ان کو یہ یقین نہیں ہوا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی وہی چاہتی ہے، تو یہ اس صورتحال تک ہم پہنچتے ہی نہیں اور یہ باہمی اعتماد سے اس مسئلے کو کسی صورت سے ریزالو کرتے ہیں؟ بالکل، اس کا ہم نے کل اس پہ اظہار کیا۔ میں بیٹھا تھا، انٹیریئر منسٹر تھے، ایڈوائزر پرائم منسٹر فار انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب تھے، اعجاز شاہ صاحب تھے، اور مشیر داخلہ تھے، اسلام آباد کی انتظامیہ تھی، اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ مطالبات تو ہم اس سے پہلے پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک اس طرح کا جلوس تھا اسلام آباد میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے نوجوان نکلے ہوئے تھے، پولیس سے تھوڑا سا ان کا تصادم بھی ہو گیا، پھر میں چلا گیا اور ان کو اگلے دن فارن منسٹری بلا کر فارن منسٹری کے پورے سٹاف اور جتنے اقدامات ہو گئے تھے ساری تفصیل ہم نے ان کو بتا دی، تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ حکومت سے کرتے تو شاید ہم ایک اچھے حل کی طرف چلے جاتے، لیکن صورتحال انتہائی گمبھیر ہو گئی تھی، اور دونوں جو ٹوین سٹی ہے، فیض آباد ایک ایسا جنکشن ہے جو ان جڑواں شہروں سے جو لوگ واقف ہے، ایسا ایک چوراہا ہے کہ یہاں سے دونوں شہروں کی زندگی یکسر مفلوج ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ بہت پچھلے 2-3 دن شدید سرد موسم رہا ہے، آج بھی بہت ٹھنڈ ہے اسلام آباد میں، بہت ٹھنڈ موسم رہا، اور ہزاروں لوگ جو تھے ادھر بیٹھے رہے، ظاہر ہے اس طرح کا بندوبست اور انتظام ان کے ساتھ نہیں تھا، پھر کرونا کے خطرات اس میں الگ ہیں، پھر سیکورٹی کے اور دہشت گردی کے تھریٹس اور خطرات بھی اس میں تھے، ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر پھر حکومت ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ طے کر لیتی ہے، اور کچھ نکات پہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی، اور یہ راہ ان کے لیے واپسی کا، اور حکومت اس طریقے سے اپنی جو اقدامات کر رہی ہے اس کو زیادہ تیز تر اور مؤثر کر دے گی۔ یقیناً، بہت شکریہ جناب پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر مذہبی امور۔ ظاہر ہے مشکل صورتحال حکومت کے لیے، بہت ہی مشکل صورتحال، حساس معاملہ، ہر مسلمان کے جذبات کا معاملہ، دوسری جانب یہ صورتحال جس میں دارالحکومت جو ہے وہ قید میں چلا جاتا ہے، مجموعی طور پہ ایسی صورتحال لگتی ہے، مگر کیا کرے، ہمارا اسلام آباد جو ہے اب دھرنوں کا دارالحکومت بن چکا ہے، اور دھرنوں کا دارالحکومت بننے کی وجہ سے یہ ہر آئے دن ایک نئے کیفیت ہے جو وہاں پیدا ہو رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیسے بنا ہے اسلام آباد دھرنوں کا دارالحکومت، اور دھرنے پہ دھرنا دے دھرنے میں خود عمران خان کا کتنا ہاتھ رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔